أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خاکسار کے آج کے درس کا موضوع ہے مالی لین دین کے بارے میں اسلامی تعلیمات۔ ناظرین، مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کو طبعاً محبت ہوتی ہے، اور اس مال کی محبت میں بعض اوقات انسان اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے حقوق کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ چونکہ انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مالی لحاظ سے مدد کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، لیکن یہی لین دین جب احکام خداوندی کو نظر انداز کر کے کیا جائے تو بے انتہا معاشرتی مسائل پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ خونی رشتے بھی پھر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں۔ سب سے اہم تربیتی مسئلہ جو مالی لین دین میں نظر آتا ہے اور جس کی وجہ سے ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے اور ایک دوست کی دوسرے دوست سے نفرت نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی رقم لیتے ہیں یا دیتے ہیں یا پھر کوئی امانت اپنی کسی کے پاس رکھواتے ہیں تو اسے لکھا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے بعد میں بدنیتی سے ایک فریق کے انکار کی وجہ سے اور ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیش آتے ہیں اور لڑائی جھگڑوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور پھر یہی معاملات شعبہ امور عامہ کو سمجھا سلجھا کر حل کرنے پڑتے ہیں، اور بعض اوقات معاملات جب زیادہ بگڑتے ہیں تو پھر مجبوراً ایسے فریقین کے خلاف تعزیری کارروائی کرنی پڑ جاتی ہے، اور پھر یہی مال کی محبت کی وجہ سے خلافت کی ناراضگی بھی مول لینی پڑتی ہے اور خدا تعالیٰ کی بھی۔ مالی لین دین کے وقت قرآن کریم ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت 283 میں فرماتا ہے: اے ایماندارو، جب تم ایک دوسرے سے کسی مقررہ میعاد کے لیے قرض لو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے درمیان طے شدہ معاہدہ کو انصاف کے ساتھ لکھ دے، اور کوئی کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے کیونکہ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے۔ پس چاہیے کہ وہ ضرور لکھے اور تحریر وہ لکھوائے جس کے ذمہ حق ہو، اور چاہیے کہ وہ لکھواتے وقت اللہ کا جو اس کا رب ہے تقوی مد نظر رکھے۔ مالی لین دین کے وقت قرآن کریم ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت 283 میں فرماتا ہے: اے ایماندارو، جب تم ایک دوسرے سے کسی مقررہ میعاد کے لیے قرض لو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے درمیان طے شدہ معاہدہ کو انصاف کے ساتھ لکھ دے، اور کوئی کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے کیونکہ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے۔ پس چاہیے کہ وہ ضرور لکھے اور تحریر وہ لکھوائے جس کے ذمہ حق ہو، اور چاہیے کہ وہ لکھواتے وقت اللہ کا جو اس کا رب ہے تقوی مد نظر رکھے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے، اور اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے نادان ہو یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ اس کی بجائے اس کا کارپرداز انصاف کے ساتھ تحریر لکھوائے، اور تم اپنے مردوں میں سے اس موقع پر 2 کو گواہ مقرر کر لیا کرو۔ ہاں، اگر دونوں گواہ مرد نہ ہوں تو موقع کے گواہوں سے جن لوگوں کو بطور گواہ کے تم پسند کرتے ہو ان میں سے ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لیا کرو۔ 2 عورتوں کی شرط اس لیے ہے تا ان میں سے ایک کے بھول جانے کی صورت میں دونوں میں سے ہر ایک دوسری کو بات یاد دلائے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور خواہ چھوٹا لین دین ہو یا بڑا، تم اسے اس کی میعاد سمیت لکھنے میں سستی نہ کیا کرو۔ یہ بات اللہ کے نزدیک انصاف والی ہے اور شہادت کو زیادہ درست رکھنے والی ہے، نیز تمہارے لیے اس بات کو قریب تر کر دینے والی ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ بس لین دین کا لکھنا ضروری ہے، سوائے اس صورت کے کہ تجارت دست بدست ہو،
جسے تم آپس میں مال اور رقم لے دے کر اسی وقت قصہ ختم کر لیتے ہو۔ اس صورت میں اس لین دین کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور جب باہم خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور یہ امر یاد رہے کہ نہ کاتب کو تکلیف دی جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو تو یہ بات تم میں نافرمانی کی علامت ہوگی، اور چاہیے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں علم دے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرا سبب قومی تنزل کا یہ بتایا ہے کہ لین دین کے معاملات میں احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا۔ قرض دیتے وقت تو دوستی اور محبت کے خیال سے نہ واپسی کی کوئی میعاد مقرر کرائی جاتی ہے اور نہ اسے ضبط تحریر میں لایا جاتا ہے، اور جب روپیہ واپس آتا دکھائی نہیں دیتا تو لڑائی جھگڑا شروع کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مقدمات تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور تمام دوستی دشمنی میں تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپس کے تعلقات کو خراب مت کرو، اور قرض دیتے یا لیتے وقت ہماری ان دو ہدایات کو ملحوظ رکھو۔ اول یہ کہ جب تم کسی سے قرض لو تو اس قرض کی ادائیگی کا وقت مقرر کر لو۔ دوم، روپیہ کا لین دین ضبط تحریر میں لے آؤ۔ اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک معین مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ آپ فرماتے ہیں اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت حکم ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بڑا اعتبار ہے، کیا ضرورت ہے لکھنے کی، ہم تو بھائی بھائی کی طرح ہیں۔ لکھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ بے اعتباری ہے، اس طرح سے تو ہمارے اندر دوری پیدا ہوگی اور ہمارے اندر رنجشیں بڑھیں گی اور ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہوں گے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر تعلقات خراب ہوتے ہیں اور اگر تعلقات خراب ہوں گے تو تب ہوں گے جب قرآن کریم کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے، نہ کہ قرآن کریم پر عمل کرنے سے۔ بعض دفعہ یہ لکھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ چھوٹی رقم کا لین دین ہے، اس کو کیا لکھنا، ہمیں تو شرم آتی ہے کہ اتنی چھوٹی سی رقم کے بارے میں لکھیں کہ اتنا قریبی تعلق ہے اور اتنی چھوٹی سی رقم کے لیے تحریر لی جائے، یا پھر کوئی چیز استعمال کے لیے لی ہے اس کے بارے میں تحریر لی جائے۔ مثلاً بعض دفعہ بیاہ شادیوں وغیرہ پر بھی ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کے لیے لی جاتی ہیں، تو وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں، وہ بھی لکھ لینی چاہیے، کیونکہ ان میں بھی بعض دفعہ بدزنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعد کی بدزنیوں سے بچنے کے لیے بہترین طریق ہے کہ چھوٹی سی تحریر بنا لی جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہے کہ لین دین چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ان جھگڑوں سے بچنا ہے تو لکھا کرو، جیسے کہ فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ۔ لین دین خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے اس کی مقررہ میعاد پر یعنی جب تک کا معاہدہ ہے وہ بھی لکھو، اور معاہدے کی تفصیل بھی لکھو، اور اس سے اکتانا نہیں چاہیے، یا اس کو معمولی چیز نہیں سمجھنی چاہیے، کیونکہ اکتانے کا مطلب تو یہ ہے کہ شیطان کسی وقت بھی تمہارے اندر بدزنیاں پیدا کر دے گا، اور بظاہر جو تم بلند حوصلگی کا مظاہرہ کر رہے ہو یا جو تم نے کیا ہے یہ تمہیں ایک وقت میں ایسے مقام پر لا کھڑا کر دے گا کہ بلند حوصلگی تو ایک طرف رہی، تم ادنی اخلاق کا بھی مظاہرہ نہیں کر رہے ہوگے۔ اور اس طرح عموماً ہوتا ہے، عموماً یہ باتیں ہوتی ہیں، یعنی تصور میں باتیں نہیں میں کر رہا، ایسے معاملات آتے ہیں، اور کئی جگہ ایسے لین دین میں، ایسے معاملوں میں کئی لوگوں کے قضاء میں، امور عامہ میں، جماعت میں یا ملکی عدالتوں میں کیس چلتے ہیں اور چلتے جاتے ہیں۔ وہی جو ایک وقت میں ہم پیالہ ہم نوالہ ہوتے تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے، اکٹھے کھاتے تھے، پیتے تھے، بڑی پکی دوستیاں ہوتی تھیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں بھی تلاش کرنی پڑیں تو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ہے۔ ناظرین، لین دین کے معاملات میں سے ایک اہم معاملہ قرض کی ادائیگی کا معاملہ ہے۔
اس ضمن میں بھی اسلام کی تفصیلی ہدایات موجود ہیں۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو مقروض کے بارے میں اس قدر احتیاط کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقروض کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا کرتے تھے جو اپنے قرض کی ادائیگی کا مناسب انتظام نہ کر کے گیا ہو۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا کیا اس نے کوئی چیز ترکہ میں چھوڑی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ پھر دریافت کیا کیا اس کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ صحابہ نے عرض کی 3 دینار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو، یعنی آپ نے نہیں پڑھائی اور کہا کہ دوسرے پڑھ لیں۔ تو ابو قتادہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھا دیں، اس کا قرض میرے ذمہ ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ نفس امارہ کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ ان امور کی پرواہ نہیں کرتے، اور ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بہت کم توجہ کرتے ہیں اپنے قرضوں کے ادا کرنے میں۔ یہ عدل کے خلاف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگوں کی نماز نہ پڑھتے تھے، یعنی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ بس تم میں سے ہر ایک اس بات کو خوب یاد رکھے کہ قرضوں کے ادا کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور ہر قسم کی خیانت اور بے ایمانی سے دور بھاگنا چاہیے، کیونکہ یہ امر الہی کے خلاف ہے۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز اس ضمن میں اپنے خطبہ جمعہ 18 نومبر 2005 میں فرماتے ہیں ایک بہت بڑی بیماری جو دنیا میں عموماً ہے اور جس کی وجہ سے بہت سارے فساد پیدا ہوتے ہیں، وہ ہے کاروبار کے لیے یا کسی اور مصرف کے لیے قرض لینا اور پھر ادا کرتے وقت ٹال مٹول سے کام لینا۔ بعض کی تو نیت شروع سے ہی خراب ہوتی ہے کہ قرض لے لیا پھر دیکھیں گے کہ کب ادا کرنا ہے، اور ایسے لوگ باتوں میں بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ جن سے قرض لینا ہو ان کو ایسا باتوں میں چراتے ہیں کہ وہ بیوقوف بن کر پھر رقم ادا کر دیتے ہیں یا کاروباری شراکت کر لیتے ہیں۔ اکثر مشاہدہ میں آتا ہے ایسے لوگ جو بدنیتی سے قرض لیتے ہیں ان کے کاموں میں بڑی بے برکتی رہتی ہے۔ مالی لحاظ سے وہ لوگ ڈوبتے ہی چلے جاتے ہیں، اور خود تو پھر ایسے لوگ برباد ہوتے ہی ہیں، ساتھ ہی اس بیچارے کو بھی اس رقم سے محروم کر دیتے ہیں جس سے انہوں نے باتوں میں چرا کر رقم لی ہوئی ہوتی ہے۔ جو بعض دفعہ اس لالچ میں آ کر قرض دے رہا ہوتا ہے، پیسے کاروبار میں لگا رہا ہوتا ہے کہ مجھے غیر معمولی منافع ملے گا، وہاں عقل اور سوچ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس وہ منافع کے چکر میں آ کر اپنے پیسے ضائع کر دیتے ہیں، اور بظاہر اچھے بھلے عقل مند لوگوں کی اس معاملے میں عقل ماری جاتی ہے، اور ایسے دھوکے بازوں کو رقم دے دیتے ہیں۔ تو قرض جب بھی لینا ہو نیک نیتی سے لینا چاہیے۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں پھر بعض لوگ دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس کو تو پتہ نہیں چل رہا کہ فلاں چیز کی کیا قدر ہے، اس کو دھوکے سے بیوقوف بنا لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ اپنی جیب میں ڈال لو، کچھ اصل مالک کو دے دو۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ عمل بھی اس زمرے میں آتے ہیں جو فساد پیدا کرنے والے عمل ہیں۔ اس قسم کے لوگ جو اس طرح کا مال کھانے والے ہوتے ہیں، یہ لوگ دوسروں کے مال کھا کر آپس میں لڑائی جھگڑوں اور فساد کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے فریق کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس طرح میرا مال کھایا گیا تو ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے، اور اس طرح آپس کے تعلقات میں دراڑیں پڑتی ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، مقدمے بازیاں ہوتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور اگر دوسرا فریق صبر کرنے والا ہو، حوصلہ دکھانے والا ہو تو پھر تو بچت ہو جاتی ہے، ورنہ جیسا کہ میں نے بیان کیا یہ لڑائی جھگڑے، فساد، فتنہ، یہی صورتحال سامنے آتی ہے، اور روزمرہ ہم ان باتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ پھر لوگوں کا مال کھانے والا، کم تول کرنے والا، اس حرام مال کی وجہ سے جو وہ کھا رہا ہوتا ہے طبعاً فسادی اور فتنہ پرداز بن جاتا ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے والا نہیں ہوتا،
نیکی اور امن کی بات کی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی، اس کی ہر بات اور ہر کام میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ناظرین، ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے اشعار میں فرماتے ہیں، دنیا کی حرص و آز میں کیا کچھ نہ کرتے ہیں، نقصان جو ایک پیسہ کا دیکھیں تو مرتے ہیں، زر سے پیار کرتے ہیں اور دل لگاتے ہیں، ہوتے ہیں زر کے ایسے کہ بس مر ہی جاتے ہیں۔ پھر ناظرین، مالی معاملات میں صفائی اور دیانتداری کی پابندی کے ضمن میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک اور اہم بات معاملات کی صفائی ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ جس طرح ہمیں تکلیف ہوتی ہے اسی طرح اس کو بھی ہوتی ہے جس کا روپیہ دینا ہوتا ہے، تو پھر لین دین کے معاملات میں اتنی مشکلات نہ رونما ہوں۔ شریعت نے معاہدات کی پابندی نہایت ضروری قرار دی ہے۔ دوسری بات یہ ضروری ہے کہ مال میں خواہ ذرا سا بھی نقص ہو، تاجر کو چاہیے کہ خریدار کو بتا دے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ پیدا ہو۔ اس طرح نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہی رہتا ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی امانت دارانہ تجارت کا انتہائی اعلیٰ مقام اور بددیانتی پر مبنی تجارت کرنے والوں کے لیے شدید ناراضگی کا بیان ہوا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو تاجر تجارت کے اندر سچائی اور امانت کو اختیار کرے گا تو وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، جبکہ بددیانت تاجروں کے انذار کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجروں کا حشر بروز قیامت فجار میں سے ہوگا، سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اور نیکی کا راستہ اپنایا اور صدق کو اپنا شعار بنایا۔ اسی طرح فرمایا، خریدنے اور بیچنے والے اگر سچائی سے کام لیں اور معاملے کو واضح کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر دونوں کوئی بات چھپا لیں اور جھوٹ بولیں تو ان کے کاروبار سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ناظرین، اب میں اپنے اس اردو والے درس کا جو مختصر ہے وہ میں اپنے کلاس میں بیان کروں گا۔ In naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. Beste luisteraars, het onderwerp waarover ik het vandaag zal hebben is de islamitische leerstellingen over financiële leningen. Geld is iets waar iedereen uiteraard heel veel van houdt. In de liefde wordt dit geldwoorden soms de rechten van familieleden, geliefden en vrienden geschonden. Om in hun behoeften te voorzien, hebben mensen elkaars financieel hulp nodig. Maar indien deze leningen aangegaan worden in strijd met God zijn leer, dan ontstaan enorm sociale problemen. Allah vermeldt in de Heilige Koran over leningen: O gij die gelooft, wanneer gij van elkander leent voor een vastgestelde periode, schrijft het dan op. Laat een schrijver het naar waarheid in uw bijzijn optekenen en geen schrijver moet weigeren te schrijven, zoals Allah hem heeft onderwezen. De vijfde kalif, moge Allah zijn helper zijn, vermeldt als toelichting bij dit vers. Allah zegt: O gij die gelooft, als je voor een bepaalde periode een lening aangaat, schrijf het dan op. Hazur zei: kijk nu eens naar hoe mooi dit bevel is. Sommige mensen zeggen dat wij veel vertrouwen hebben. Waarom moeten wij het opschrijven? Wij zijn als broers en opschrijven betekent wantrouwen. Zo ontstaat een afstand en vijandigheid tussen ons en zal onze relatie verslechteren. Dus onthoud heel goed dat indien de relatie verslechtert en indien de relatie zo verslechteren, dan zal dat alleen zijn als zij het bevel van de Heilige Koran schenden, niet door het naleven
van de Heilige Koran. Beste luisteraars, een van de belangrijkste aspecten bij inleningen is de terugbetaling van de schulden. Ook in dit opzicht zijn instructies van de islam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was zo voorzichtig met een schuldenaar dat hij niet eens het begrafenisgebed leidde van een schuldenaar die geen goed afspraken had gemaakt voor de betaling van zijn schuld. De belofte Messias alaihissalatu wassalam vermeldt: ik zeg het met veel spijt dat sommige mensen zich niet bekommeren om deze zaken en er zijn ook mensen in onze gemeenschap die heel weinig aandacht besteden om hun schulden af te betalen. Dit is tegen de gerechtigheid. Iedereen van jullie moet dus heel goed onthouden dat jullie niet lui moeten zijn in het terugbetalen van jullie schulden en dat hij allerlei soorten van verraad en oneerlijkheid moeten vermijden, omdat het in strijd is met het bevel van Allah. Over het naleven van de reinheid en eerlijkheid in financiële zaken vermeldt de tweede kalif: een ander belangrijk aspect is de reinheid van de zaken. Als men begrijpt dat degenen die wij geld verschuldigd zijn, net zoals ons leidt, dan zullen er nooit zoveel moeilijkheden zijn bij leningen. De religieuze wetgeving heeft de naleving van deze afspraken zeer belangrijk verklaard. Ten tweede is het belangrijk dat de handelaar zelf bij het kleinst defect aangoederen de koper op de hoogte stelt, zodat er later geen ruzie ontstaat. Op deze manier is er geen sprake van schade, maar alleen van voordeel. Op dezelfde manier beschrijven de hadith ook de hoge status van eerlijk handel en intens woede voor diegenen die handel drijven op basis van oneerlijkheid. Dit wil zeggen, als de handelaar de waarheid en het vertrouwen in zaken aanneemt, dan zal hij op de dag des oordeels bij de profeten oprechte mensen en martelaren zijn. Dankjewel.